السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں۔ اب آج دیکھیں فی زمانہ ہر کسی کی شکایت ہوتی ہے کہ جو ہے نا میری زندگی میں غم ہی غم ہے، میرے پاس رزق کا مسئلہ ہے، پیسوں کے مسائل ہے، تمام اپنی پریشانیاں سناتے ہیں۔ ملتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے تو کرتے ہیں، مگر جیسے ہی گفتگو شروع ہوتی ہے کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرے یہ غم ہے، میری یہ پریشانیاں ہیں، میرے یہ چیلنجز ہے۔ مطلب اپنے غم اپنے پریشانی سنا۔ تو ہر بندہ جو ہے اپنے غم چاہتا ہے کہ اپنے غم میرے دور ہو جائے، میری پریشانیاں دور ہو جائے، جو رزق کی تنگی کے مسائل ہے دور ہو جائے۔ اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارمولا دے رہے ہیں، کلیئرٹی دے رہے ہیں کہ جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، دین کی فہم حاصل کرتا ہے، دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین کے کانسیپٹس کی جو کلیئرٹی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہوں۔ مطلب غم آئیں گے ہی نہیں اس کو، میں اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہوں اور وہاں سے اس کو رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے اس کا گمان نہیں، یعنی بے گمان رزق۔ اس میں دو وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ والوں کے لیے، ایک تو غموں کے لیے میں کافی ہوں اور دوسرا وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو بے گمان رزق عطا کروں۔ تو اب دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ سے اتنے فائدے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کی سمجھ بوجھ جو بندہ حاصل کر لیتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جا رہے ہیں، اس کے غموں کے لیے، اس کے ٹینشنز کے لیے کافی ہو جا رہے ہیں اور اس کو بے گمان رزق کا انتظام کر رہے ہیں، گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، ویسا رزق عطا کر رہے ہیں۔ اب دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے؟ یہ دین کی سمجھ بوجھ سمجھنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا دین کی سمجھ بوجھ والے چاہیے۔ جو اولیاء اللہ ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے۔ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے کہ جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اس کو اپنے رب کی پہچان ہوتی، اس کو اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے، اس کو دنیا کی پہچان ہوتی ہے، اس کو شیطان کی پہچان ہوتی ہے، اس کو دین کی پہچان ہوتی ہے، اس کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، اس کو یہ پتا ہے کہ میں کہاں پر جاؤں گا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ہم دیکھیے کیا ہمارے پاس یہ فہم ہے، اپنے رب کی پہچان ہے، ہم کیا یہ کام میں لگے ہوئے، اپنے نبی کی پہچان میں لگے ہوئے، دین کی پہچان میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تین کیا یہ خبر کے سوالات ہیں، کیا ہم خبر کے سوالات کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں؟ یہ حاصل کر رہے ہیں تو مبارکباد ہو، یہ دین کی سمجھ بوجھ میں ہم لگے ہوئے، یہی دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ رب کی پہچان ہو، اپنے آنے کے مقصد کو ہم پورا، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کرے؟ انسانوں کو، جناتوں کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، یہ مرے دم تک، جب تک ہماری حیات ہے، یہ پہچان میں لگے ہوئے رہنا ہے۔ یہ جو پہچان میں ہم لگے ہوئے رہیں گے، اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، یہ دین کی پہچان، مخلوق کی پہچان، یہ جو ہم پہچان میں لگے ہوئے رہیں گے، یہ ہم دین کی سمجھ بوجھ میں لگے ہوئے، یہی دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ اب ہم فی زمانہ ہم دین کی سمجھ بوجھ چھوڑ، دین اگر ہم لفظ ہم کسی کو کہیں کہ بھائی دین کے معنی کیا ہے، ہم کہیں گے کہ اسلام، ہماری ایسی فہم ہے، اسلام کے معنی ہم کہیں گے دین، تو ہمارے یہ لیول ہے۔ یہ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ پتا ہونے کے بعد پھر اس پہ ورک کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا۔ انسانوں کو، جناتوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے پیدا کرے۔ تو وہ پہچاننا ہے ہمیں، وہ پہچان میں لگیں گے تو یہ دین کی سمجھ بوجھ ہمارے پاس ہوگی۔ یہ دین کی سمجھ بوجھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے رزق کے لیے کافی ہوں،
غموں کے لیے کافی ہوں, بے گمان رزق دوں گا. تو یہ ٹوٹل ٹینشن فری لائف چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیا اس کو اس کے زندگی سے غم نکل جائیں گے, اس کو رزق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لیا ذمہ داری کہ دین کی سمجھ بوجھ جو حاصل کر لیا میں اس کے غموں کے لیے کافی ہوں اور ویسا رزق دوں گا, گمان نہیں کرتا. تو ہمیں یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا, مگر ہماری فہم کیا ہوگی فی زمانہ, یہ دین مطلب اسلام ہو گیا ہمارا, اسلام کے معنی مطلب دین, کہ اب ہماری اتنی فہم ہو گئی دین کی لفظ میں ہی ہماری اتنی فہم ہے, کوئی فہم نہیں ہے. یہ دین مطلب اسلام. اولیاء اللہ مثال دیتے, بلکہ حضرت قبلہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بندے سے پوچھا گیا کہ آپ کا گھر کہاں ہے, اس نے کہا کہ میرا جو نا فلاں آم کے جھاڑ کے سامنے میرا گھر. اور وہ گھر کہاں ہے پوچھا گیا تو جھاڑ کہاں ہے پوچھا گیا تو وہ گھر کے سامنے اس نے کہا. اب اس کو پوچھا گیا وہ دونوں کہاں ہیں, بول تو آمنے سامنے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم بھی جو نا مذاق بنا لیے, ہمیں پوچھا جا رہا ہے دین, ہم کہہ رہے ہیں اسلام ہمیں پوچھا جا رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں دین. یہ دین کی سمجھ بوجھ, یہ دین کی سمجھ بوجھ ہوگا تو خبر میں مرتے ہی جب سوال ہوگا بتا تیرا دین کیا ہے, ماں دینوں کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہمیں یہاں پر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے, اپنے آنے کے مقصد پہ کام کریں گے, اللہ کی پہچان حاصل کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے. جب مرتے جو سوالات ہوں گے وہ سوالات کو جوابات دینے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. ورنہ ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا, ہمارے پاس غم ہی غم رہیں گے. دین نہ ہو تو دنیا ہوگی, یا تو دین ہوگی یا تو دنیا ہوگی. دین کی فہم حاصل نہیں کرے, دنیا کی طرف ہماری رغبت ہوگی, ہمارے پاس غم ہوں گے. اور ہمارے پاس کیا ہوگا, ہم رزق کی تنگی میں ہوگی. اب یہ رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے, یہ ہم دنیا کی طرف رغبت ہے ہماری, دنیا سے ہماری محبت ہو گئی. دنیا کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں, دنیا جہاں پر اللہ کی ناپسند ہے ہم وہاں وہ چیز پسند کر. اب یہ جب پسند کریں گے تو کیا ہوگا, رزق میں تنگی بھی آئے گی. یہ جب پسند کریں گے تو کیا ہوگا, غم ہی غم ہوں گے. اب یہ غموں سے نکلنا ہے, یہ رزق کی تنگی سے بچنا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو. یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے تو تمام غم, اب غم مطلب یہاں کے بھی غم اللہ تعالیٰ دور کریں گے اور آخرت کے بھی غم دور کریں گے. یہاں تو تمام کے تمام ٹینشن دور کریں گے, پھر مرنے کے بعد جب سوالات ہوں گے, جی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا وہ سوالات کے جوابات بھی دے سکے گا, آسانی سے دے سکے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا, من ربو کا, ماں دینو کا, من نبیو کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اللہ تعالیٰ رب کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آسانی سے دے سکے گا. اور ایسا ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ والے کو نے, جو دین کی فہم رکھنے والے, جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے, جو لا الہ الا اللہ جو اہم ہے دین میں, جو اصل ہے دین کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے خبروں سے اٹھیں گے, سر سے مٹھی کو جھٹکیں گے اور کہیں گے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا. یعنی دین کی سمجھ بوجھ والے جب حشر کے دن, قیامت کے دن اٹھیں گے تب اپنے سروں سے مٹھی کو جھٹکیں گے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے اور کہیں گے وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا. یعنی یہ دین کی سمجھ بوجھ اگر حاصل ہم کر لیں گے اس دنیا میں تو یہاں کے بھی ہمارے غم دور ہوں گے اور آخرت کے بھی دور ہوں گے. عالم شہادت, یہ شہادت جو عالم ہے, یہاں کا عالم ہے, یہاں کے بھی غم دور کریں گے, عالم برزخ کے بھی غم دور ہوں گے اور آخرت کے تمام غم دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل, شرط دین کی سمجھ بوجھ ہے. تو دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے, دین کی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل کرنا ہے. کیا حاصل کرنا ہے, ہمیں پتا کرنا ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے, ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا, ہمیں کیوں پیدا کیا, ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے وہ ہمیں علم حاصل کرنا, وہ علم دین ہمیں حاصل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو, جس سے ہمیں دین کی فہم آئے. یہ دین, یہ علم حاصل کریں گے تو دین کی سمجھ بوجھ آتے رہے گی. ہمیں اپنی یہ پہچان ہونا کہ میں کون ہوں, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کہاں جاؤں گا, میں کیا کر رہا ہوں, میرے آنے کا مقصد کیا, یہ ہمیں یہ تیاری کرنا ہے, اپنی پہچان حاصل کرنا ہے. مرتے جو خبر کے سوالات ہیں اس کی تیاری کرنا ہے, تو اس کے لیے دین کی فہم چاہیے. اب یہ دین کی فہم کہاں ملے گی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس ملے گی, جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے, دین کی فہم, دین کی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے. کون ہے وہ, اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے ان سے کمپیئر کیا گیا کہ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے وہ میری امت کے علماء کریں گے. یعنی وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی سمجھ بوجھ, وہ
اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ والوں کو بھی آخرت کی تیاری میں لگا لیں. تو اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ جو دین کی سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے پھر اپنے جو ساتھ ہوتے ہیں، اپنے غلاموں کے بھی جو نا اس کی تیاری میں لگا دیں. یعنی وہ خبر کے سوالات کی تیاری میں لگا دیں. وہ ان کو دین کی فہم دیتے اور آخرت کی تمام منازل ان کے لیے آسان کر دیتے. تو یہ دین کی سمجھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دین بول تو اسلام بول رہے ہیں، اسلام بول تو دین بول رہے ہیں. اب یہ خبر کا سوال ہے، مرتے سوال ہونے والا ہے، پتا تیرا دین کیا ہے. ورنہ ہم دین کی سمجھ حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے زندگی میں غم ہی غم رہیں گے. ہم پرابلم کیا ہوگا؟ اب دین کی سمجھ حاصل نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ دین کی سمجھ جب ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوگا. ہمارے جو عقیدے میں کیا ہوگا؟ بگاڑ ہوگا. ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق. کیونکہ دین کی فہم نہیں ہے. دین کی فہم نہیں ہے تو یہ عقیدے میں پہلا جو کام ہوگا یہ عقیدہ بگڑے گا. عقیدے میں بگاڑ، کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق. دل ناپاک ہو جائے گا. دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو دل ناپاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بندے کے جسم کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہوئے. ہمارے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کریں. یہ پہلا نقصان یہ ہے عقیدے میں بگاڑ. عقیدہ بگڑ گیا تو یہ دل خراب، دل ناپاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ. اب اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہے تو اب یہ دل ناپاک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ناراضی ہوں گی. تو یہ دل ناپاک ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ یہ ہمارے جو اعمال ہے، ہماری جو عبادت ہے، ہم زبردستی کریں گے. ہم بغیر فہم کے کوئی کام کرے تو ہمیں نقصان ہوتا. اسی طرح سے ہم عمل تو کریں گے مگر ہمارے لیے وہ عمل میں کیا ہے؟ نقصان ہوگا. ہم وہ عمل زبردستی کریں گے. نماز پڑھیں گے بغیر دین کی سمجھ بوجھ کے تو ہمیں جو ہے نا بوجھ لگے گا، اللہ معاف کرے. روزہ رکھیں گے تو ہمیں جو ہے نا بوجھ لگے گا. حج کریں گے ہم جو ہے نا عادت، بس لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کا حکم ہے، بس لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، پیسے والا ہے یہ، حج اس پہ فرض ہے، یہ سوچ کر سمجھ کر کیا ہے حج کریں گے. اللہ کے لیے نہیں ہوگا. دین کی سمجھ بوجھ جب آئے گی تو ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا، زبردستی نہیں ہوگا. ہر عمل دل سے ہوگا، ہر عمل میں اخلاص ہوگا. دین کی سمجھ بوجھ جب آ جائے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، دین کی فہم نہیں ہوگی تو ہمارا ہر عمل کیا ہوگا؟ ہمارا ہر عمل زبردستی ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے ہوگا. تو عقیدہ بھی بگڑ جائے گا، ادب بھی نہیں کریں گے. اب اللہ والوں کی بھی بے ادبی کریں گے، اولیاء اللہ انبیاء کی بھی بے ادبی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں لگ جائیں گے، اللہ معاف کرے. تو یہ دین کی فہم جہاں سے ملتی ہے ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین. اور انبیاء کی وراثت درہم دینار نہیں ہوتی. انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم دین ہوتی ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، دین کی فہم ہوتی ہے. تو دین کی فہم کے لیے دین کی فہم والوں کے پاس جانا پڑتا، وہ ہے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی اولیاء اللہ ہے ان کے پاس جائیں گے. یہ خبر کے سوالات کی وہ تیاری کرائیں گے. ہمیں یہ خبر کے جو 3 سوالات ہیں دین کی فہم دے کے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر کے، یہ 3 سوالات کی ہمیں تیاری کرا کے ہماری آخر کی جو منزل ہے اس میں آسانیاں آتی. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دین کو چھوڑ کر ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں میری کامیابی کیا ہے دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں، حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کو تو مانتا ہے، اس کی تو تصدیق کرتا ہے. آخرت کی زندگی ہم کہتے ہیں ہاں بھائی مرنا ہے، ہاں بھائی خبر کے سوالات ہے، ہم مانتے، اس کی تصدیق کرتے یہ ہے بھائی آخرت کی زندگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کو تو مانتا ہے، اس کی تو تصدیق کرتا ہے، مگر جو ختم ہونے والا گھر ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. مطلب مانتا ہے ایک چیز کو مگر کوشش ایک کے لیے کر رہا. ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، ہم بچپنے سے دیکھتے ہیں، ہم تسلیم کرتے کہ ہمیں بننا ہے، مگر ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری آج کی کوشش ہے دنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں یہ جو ختم ہونے والا گھر ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے گھر کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. تعجب ہے، حالانکہ تیاری جتنی آخرت کے لیے کرنی ہے وہ تیاری ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں. تو اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جتنا جہاں رہنا اس کی اتنی تیاری کرو. اگر تمہیں آخرت میں زیادہ رہنا تو اس کے لیے زیادہ تیاری کرو. اگر تمہیں یہاں زیادہ رہنا تو یہاں کی تیاری کرو. تو ہم دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بھی جو ہے خبروں میں لوگ ہیں، نیک لوگ بھی ہے، برے لوگ بھی ہے، مگر ان کا جو سپین ہے ابھی تک بھی ہے وہ لوگ. تو آخرت کی بڑی لمبی زندگی ہے، ہم اس کی تیاری چھوڑ کے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں.
تو دین کی سمجھ ہمیں حاصل کرنا. یہ مرتے ہمیں سوال پوچھا جا رہا ہے بتا تیرا دین کیا ہے. ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں, ہم دین سے دشمنی کر رہے ہیں, ہم دین نہیں سیکھے, ہم بول رہے ہیں نہیں کافی ہے میں نماز, ہم دو تین چیزوں کو لے کے بول رہے ہیں یہ دین ہے. نماز کو پکڑ لیا کوئی, بول رہا یہ دین ہے بھائی, کوئی چیریٹی کو پکڑ لیا یہی دین ہے. ہم دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتے تو کیا ہوگا, یہ ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کے اس کو یہ دین سمجھیں گے. یہ نماز, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ دین کا حصہ ہے. ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے یہ حصہ ہے, مکمل دین نہیں ہے. مکمل دین کو ہمیں سیکھنا ہے. مکمل دین کب سیکھیں گے, یہ دین کی سمجھ بوجھ آئے گی تو سیکھیں. مکمل دین ہے اور یہی دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے اس کو دین کی فہم عطا فرماتے, دین کی سمجھ بوجھ, دین کی انڈرسٹینڈنگ. اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے, دین کی سمجھ بوجھ, اور ہم وہ بھلائی حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم وہ چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ کے پاس برائی ہے وہ دنیا اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. ایک اللہ کے پاس جو بھلائی ہے جس سے غم دور ہو رہے ہیں, جس سے رزق میں تنگی دور ہو رہی ہے, جس سے ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے, جس سے ہماری آخرت سنور رہی ہے, جس سے ہمارے دل کی ناپاکی دور ہو رہی ہے, جس سے ہمارا عمل درست ہو رہا ہے, جس سے ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کا ذریعہ, ہم اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کی طرف جو اللہ پسند ہی نہیں کرتے اس کے پاس بھاگ رہے. تو یہ اللہ کے پاس بھلائی ہے, دین کی سمجھ بوجھ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے. ہمارے پاس جو بھلائی وہ الگ ہے, ہم پیسے والے کو بھلائی سمجھتے, جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہے, جس کے پاس گھر زیادہ ہے, جس کے پاس بنگلو زیادہ ہے, جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے, ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں یہ بھلائی. اللہ کے پاس بھلائی کیا ہے, دین کی فہم, دین کی انڈرسٹینڈنگ. تو ہم دیکھیں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے پاس دین. ہم دین مطلب دین پوچھا گیا, دین کے معنی مطلب ہم کہہ رہے ہیں اسلام, اسلام کے معنی پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں دین. تو یہ ہمیں کیا ہے, دین کی فہم حاصل کرنا. یہ اللہ کے پاس بھی بھلائی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھلائی ہے, یہ دین کی سمجھ بوجھ. ہم دین کو چھوڑ کر اب دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا کی طرف جب ہم بھاگیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا, کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جا رہے ہیں. ہمارا دل ناپاک ہو جا رہا, ہمارا عمل درست نہیں ہو رہا, ہمارے رزق میں تنگی آ جا رہی ہے, ہمارے زندگی میں مرے دم تک غم ہی غم ہے, ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہو رہا, ہمارے ہاتھ کام کاج سے جو نا خالی نہیں, ہم بس کاموں میں لگے ہوئے. یہ کیوں ہو رہا ہے, ہم دنیا کی رغبت, ہم دنیا کو حاصل کرنے میں ہماری کوشش پوری توانائی لگا رہے. دین کو بولتا ہم ایزی لے لیے, ہم دین کو ایزی لے لیے, دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں, ہمارا خود کا نقصان ہے. اس کو مثال دیتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں کہ جو بندہ, جو ایک دھوبی ہے, دھوبی اگر دھوپ سے دشمنی کرے تو کس کا نقصان ہوگا, آپ سوال کرتے. یقیناً دھوبی اگر دھوپ سے دشمنی کرا تو اسی کا نقصان ہے. دھوبی بولا کہ نہیں میں گھر پہ رکھ لیتا ہوں کپڑے, سرد موسم ہے میں گھر میں رکھ لوں گا, میں گھر میں سکھا لوں گا, تو کیا اس کا خود کا نقصان ہے, دھوپ میں نہیں رکھا. تو دھوبی کا نقصان دور کرنا تو کیا ہے, اس کو دھوپ میں جانا پڑے گا اس کو. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں اگر مچھلی پانی سے دشمنی کرے تو کس کا نقصان ہے, مچھلی کا نقصان ہے, مچھلی مر جائے گی. ایک بیمار ہے اگر ڈاکٹر سے دشمنی کرا تو کس کا نقصان ہے, بیمار کا نقصان ہے. ایک شاگرد اگر استاد سے دشمنی کرا تو کس کا نقصان ہے, شاگرد کا نقصان ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین سے دشمنی کرے گا تو اسی خود کا نقصان, ہمارا خود کا نقصان ہے. اگر ہم دین سے بھاگ رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں کہ نہیں میں اپنی زندگی چلاؤں گا, میرے آنے کے مقصد کو مجھے کوئی فکر نہیں ہے, تو یہ ہم اپنا خود نقصان اٹھا رہے ہیں. ہم یہ نقصان ہم اب نہیں, جب ہماری موت کا وقت قریب آئے گا جب ہم دیکھیں گے یہ نقصان. تو ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے یہ بات ہم تک پہنچے کہ دین کی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل کرنا, یہ اللہ کے تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے, یہ تمام غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں پہ بھی غم دور ہوں گے اور آخرت کے تمام منازل میں غم دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا. تو یہ حاصل کرنا ہے دین کی فہم. کیا حاصل کرنا ہے, ہمیں پتا کرنا ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے ہیں, ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے یار اللہ تعالیٰ کی پہچان, وہ حاصل کیسا کرنا ہے, اس کے لیے علم کہاں پر ملے گا, اس کی فہم, اس کو حاصل کرنے کے لیے جو فہم چاہیے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیے گئے. ہمیں خبر کے سوالات کی تیاری کرنا ہے. جہاں پر یہ چیزیں مل گئی, خبر کے سوالات کی تیاری ہو رہی ہے, افی زمانہ کیا ہے, خبر کے 3 سوالات کو چھوڑ کر ہر چیز کی تیاری ہو رہی ہے. خبر کے سوالات کو چھوڑ کر ہر چیز کے لیے تیاری ہوئی. الحمدللہ یہ آج فی زمانہ ہمیں آن لائن یوٹیوب چینل منشا ہے youtube.com/منشا ہمارے, اس پہ خبر سیریز ہے, اس پہ توحید سیریز ہے, اس پہ جو ہے نا رسالت سیریز ہے,
اس میں دین کی سمجھ بوجھ بھی بتائی گئی، اس میں اللہ کی پہچان بھی بتائی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی بتائی جائے. تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی آج جو ہے نا، جس کو شکایت ہے کہ ہم کہاں پر حاصل کریں، یہ ہم خبر کے سوالات کی تیاری کیسا کریں، وہاں پر خبر کے سوالات کی تیاری آسان الفاظوں میں بتائے گا. کوشش کرے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی دے گا. منشا حق جو یوٹیوب چینل ہے اور صراط المستقیم جو فیس بک کا چینل ہے، وہاں پر جا کے مولانا لائق وائدی کا جو کے لیکچرز کو جو نا ہم سن سکتے ہیں. وہاں پر آسانی سے سمجھا گیا. خبر کے جو دین کی سمجھ بوجھ کو آسان لینگویج میں جو نا ویڈیوز کی شکل میں، ویڈیو لیکچر کی شکل میں جو نا وہاں پر اپلوڈ کیا گیا. تو ہم حاصل کریں، ہم جو ہے نا خواہش، ہم طلب پیدا کریں، ہم کوشش کے لیے جو نا آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا. یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، ہم اپنے مقصد کو پورا کریں، خبر کے سوالات کی تیاری کریں، ہم اپنے عمل کو یہاں پر درست کریں. دل جو ناپاک ہمارا ہو گیا ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، وہ ناپاکی کو ہم دور کریں اور عقیدے کو اپنے درست کریں. یہ عقیدہ، یہ ادب، یہ عبادت ہماری تمام یہ درست کیسا ہوں گے؟ یہ دین کی سمجھ بوجھ سے ہوں گے، بغیر اس کے نہیں ہوگا. بغیر ہم ہر کام دیکھتے ہیں جہاں پر سمجھ بوجھ نہ ہو تو وہاں پر نقصان ہوتا ہے. چھوٹے بچے کو دیکھ لیں آپ، چھوٹے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب رینگتے ہیں، جب چلتے ہیں، ان کو کچھ عجیب چیز دکھی، جیسا کہ کوئی چراغ دکھا تو وہاں پر بھاگتے ہیں لوگ، کوئی برتن دکھا وہاں پر بھاگتے ہیں، چولہا کھلا ہوا دکھا وہاں بھاگتے ہیں، آگ دکھی بھاگتے ہیں، ہاتھ ڈالنے جاتے. ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. جب سمجھ بوجھ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اسی طرح سے دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو نقصان ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ بگڑ جائے گا. نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کی طرف ہمارا دل مائل ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دوری اختیار ہو جائے گی. نقصان کیا ہوگا؟ ہماری خبر میں رسوائی. نقصان کیا ہوگا؟ حشر میں بھی رسوائی. نقصان کیا ہے؟ دنیا میں ذلیل. نقصان کیا ہے؟ آخرت میں ذلیل. ہر لمحہ ذلیل ہوتے رہیں گے کیونکہ سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر رہے ہیں. بغیر سمجھ کے ہم ایک آدھ عمل کو پکڑ کے بول رہے ہیں یہی دین ہے، بول رہے یہ سمجھ حاصل نہیں کریں. سمجھ بوجھ والوں کے پاس حاصل کرنا ہے، وہ اولیاء اللہ ہے. ہم ہر چیز کے لیے ہمیں پتا ہے گوشت کہاں ملتا ہے، ہمیں پتا ہے گوشت والے کے پاس. دوا کہاں ملتی ہے، ہمیں پتا ہے کہ فارمیسی کے پاس. اور بیماری کدھر دور ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے ہاسپٹل. ہر چیز کا پتا ہے. مگر جب دین کی بات آتی ہے ہم بولتے ہیں نہیں میں کر لیتا ہوں، میں قرآن کھول لیتا ہوں، میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، کتابیں ہیں. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے ہمارا. دین سیکھنا ہے تو دین کی سمجھ بوجھ والوں کے پاس جانا پڑے گا. جب دین کی سمجھ بوجھ والوں کے پاس جائیں گے تو ہمیں یہ فہم ملے گی کہ ہم کہ دین کیوں ضروری ہے، دین کی اہمیت بتاتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ دیتے. پھر ہمارا دل جو ہے نا جب سکون میں آئے گا. سکون کیسا ملے گا؟ دین کی سمجھ بوجھ سے ملے گا. سکون یہاں پر بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے. حشر میں جب اٹھیں گے سکون کے ساتھ اٹھیں گے، سکون کے ساتھ یہاں پہ بھی اٹھیں گے، سکون کے ساتھ یہاں پہ بھی سوئیں گے اور سکون کے ساتھ آخرت میں بھی رہیں گے. ہر جگہ پر سکون میں رہیں گے. کب رہیں گے؟ یہ سکون کیا ہے؟ دل کی حالت ہے. اب یہ دل کی حالت کو درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ، دین کی فہم، دین کی انڈرسٹینڈ. اب وہ دین کی فہم میں کیا ہے؟ وہ سیکھنا. وہ سیکھنے کے لیے اولیاء اللہ کے پاس آنا پڑتا، اولیاء اللہ کے غلاموں کے پاس آنا پڑتا. وہ غلامی کر کے وہ دین کی فہم حاصل کرنا جو ان کو ان کے بزرگوں سے ملی، ان کے پیر سے ملی، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے جو ملی. تو یہ دین کی سمجھ بوجھ ہے. تو ہم دشمنی کرے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ دھوبی دھوپ سے دشمنی کرتا اس کا نقصان ہے، مچھلی پانی سے دشمنی کرتا اس کا نقصان. اسی طرح سے ہم اگر دین سے دشمنی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا خود کا نقصان ہے، ہم اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہے. اس سے ہمیں کیا ہے؟ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فضل ہے کہ ہم یہ سیکھنے بیٹھے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کوشش کے لیے آسانیاں دے رہا ہے کہ ہمیں جو نا یہ دین آسانی سے مل جائے، دین کی سمجھ بوجھ آسانی سے مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے عرض کیا، دو شخص کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو شخص کے بارے میں بتائیں. ایک شخص کیا ہے؟ ایک شخص عالم ہے، وہ جو نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے میں مشغول ہو جاتا، مصروف ہو جاتا. نماز پڑھتا ہے وہ شخص، نماز جیسا ہی ہو جاتی ہے بس وہ لوگوں کو خیر کی باتیں، خیر کیا ہے؟ بھلائی کی باتیں بتانے میں جو نا مشغول ہو جاتا. اور ایک شخص کے بارے میں سوال کرتے، وہ عابد ہے، دن میں روزے رکھتا اور رات میں جو نا عبادت کرتا. دو شخص، ایک عالم ہے ایک عابد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسی ہے جیسا میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا درجے کے شخص پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتا ہے، اس کی فضیلت اس عابد سے، عابد کون ہے؟ وہ جو روزے رکھ رہا ہے دن میں اور عبادت کر رہا ہے دن رات،
وہ عابد پر ایسی ہے جیسا میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا درجے کے شخص پر. خیر کی باتیں بتانے والے کی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے پاس مقام دیکھے. جو بھلائی، اب بھلائی کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ بھلائی ہے. نماز پڑھ کے بندہ کیا ہے؟ وہ عالم لوگوں کو خیر کی باتیں بتا رہا ہے. خیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دین کی سمجھ بوجھ، اللہ کے پاس بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ دین بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے، یعنی خیر کا ارادہ جس سے فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو خیر کی جو باتیں بتانا ہے، یعنی بھلائی کی باتیں بتانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقام کیا بتا رہے ہیں؟ وہ عابد جو دن رات عبادت کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہے اس کا. یہ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام ہے اس کا. تو ہم تو ابھی دین سیکھ رہے ہیں، ہمیں تو دین کے معنی بھی نہیں پتا. ہم دین مطلب اسلام کہہ رہے ہیں، اسلام مطلب دین کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ دین کی فہم حاصل کرنا ہے. یہ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے کہ دین کی فہم کے ساتھ ہم تھوڑا بھی عمل کریں گے تو اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، وہ اخلاص والا ہوگا. بغیر سمجھ بوجھ کے ہم عمل کریں گے تو وہ عمل کیا ہوگا؟ اس میں زبردستی ہوگی، وہ اس میں کوتاہیاں ہوگی، وہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہوگا. تو قبول والا عمل کرنا ہے، اخلاص والا عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی والا عمل کرنا، تو دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہی کریں. دین کی سمجھ بوجھ جب آئے گی، ہمیں پتہ، ہمیں نماز بھی ہماری درست ہوگی، ہماری روزے بھی درست ہوں گے، ہمارا حج عمرہ بھی درست ہوگا، ہماری زکوٰۃ جو دے رہے ہیں ہم وہ بھی درست ہیں. ہم ہر عمل، ہمارے جو معاملات ہیں ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کی معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ بھی دین کے تحت ہوگا. تو یہ درست کرنا ہے تو دین کی فہم چاہیے. دین کی فہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے پاس بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم دیتے ہیں. اور یہ دین کی سمجھ بوجھ جو بندہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دے رہے ہیں جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں. بے گمان رزق اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اب ہم چیک کریں، ہمیں اگر بے گمان رزق چاہیے، ہمیں اگر ٹینشن فری لائف چاہیے، ہمیں اسٹریس فری لائف چاہیے، ہمیں سکون قلب کا چاہیے، تو ہم یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا. عقیدہ جب درست ہوگا، مرتے ہی سوال ہوگا، عقیدے کا سوال ہو رہا کہ بتا تیرا رب کون ہے، من ربو کا سوال ہوگا، رب کے بارے میں کیا، کون تیرا پالنے والا تھا. دین کی سمجھ بوجھ جب حاصل کریں گے تو ہمیں اپنی پہچان ہوگی، رب کی پہچان ہوگی کہ ہمارا جو پالنے والا ہے کیسا پال رہا ہے، ہمیں کیسی ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. یہ پہچان کے ساتھ عقیدے کی، صحیح عقیدے کے ساتھ خبر میں جا رہا ہے. تو یہ دین کی فہم آئے گی تو یہ پہچان ہوگی. بتا تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، من نبیوں کا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہاں حاصل کریں گے تو وہاں جواب دے سکیں. ماں دین کا، دین تیرا دین کیا ہے، یہاں دین سیکھیں گے، سمجھ بوجھ حاصل کریں گے تو وہاں پر جواب دے سکیں. تو دین کی سمجھ بوجھ امپورٹنٹ ہے. یہ قلب ناپاکی سے بچ جائے گا، اور یہ قلب جب ناپاکی سے بچ جائے گا، پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے بلاؤ میرا قلب سلیم کی طرف. یہ فہم ہوگی، یہ ناپاکی دور ہوگی تو اللہ تعالیٰ جب قبول کریں گے، سوال کریں گے اپنے امانت کا کہ لاؤ میرا قلب سلیم کی طرح، تو ہمیں لوٹانے میں آسانی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ ہے. اللہ کے پاس جو ہے نا بھلائی کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ دین کی فہم، دین کی سمجھ بوجھ، دین کی انڈرسٹینڈ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہے اور تھوڑے دن پر راضی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو کہتے ہیں کہ تم دین کو مضبوطی سے تھاما کرو، دین کو سلامتی کے ساتھ پکڑے رہو، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اور جتنی دنیا ملے اس پہ راضی رہو، جتنا تمہیں ملے اس پہ راضی رہو، مگر تم دین کو سلامتی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. جس طرح دنیا کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور تھوڑے دن پر راضی ہے، تو اسی طرح تم دین کو مضبوطی سے پکڑا کرو، دین کو سلامتی کے ساتھ پکڑو. تو یہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے؟ دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اب دین کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے اس سے راضی نہ. جب دین کی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل ہو جائے گی تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بھی راضی رہیں گے. اللہ تعالیٰ جو حال میں رکھے ہم راضی رہیں گے انشاءاللہ. اب ہم جو ہے نا ہر بات پہ ناراضگی کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کریں، ہم اپنی مرضی سمجھ رہے ہیں. یہ جو ہم آئے ہم اپنی مرضی سے سمجھ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. دین کی فہم ہوگی تو ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی،
ہمیں رب کا منشا پتا ہوگا، رب کی مرضی پتا ہوگی، رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا پتا ہوگا، رب کا کام کیا ہے پتا ہوگا، اور ہمارے آنے کا مقصد، ہم کہاں جائیں گے، کہاں سے آئے، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، خبر کے سوالات، آخرت کی منازل، یہ سب طے کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے، بندہ اپنے آپ کو حوالے کرے اللہ اور اس کے رسول کے، یہ دین سیکھنے میں وقت لگائے، دنیا سے چھوٹے اور یہ دین کی طرف، دنیا کی محبت دنیا کی جو محبت ہے اس کو چھوڑ کر یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں اپنا وقت لگائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا مولا، بولنے سے زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی درگزر فرما دے مولا، ہمیں بھی دین کی سمجھ بوجھ مولا عطا کر مولا، دین کی فہم، دین کی انڈرسٹینڈنگ عطا کر مولا، واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔